کرنے کا مقصد ان کا یہ ہی تھا کہ عید کی نماز کا اس سال کیا حکم ہے اور اس بار گھروں میں نماز عید کی جماعت کری جا سکتی ہے یا نہیں۔ پھر ایک بار آپ سن لیجئے گا، تمام کا مقصد یہی تھا کہ اس سال نماز عید کا کیا حکم ہے، کیا گھروں میں نماز عید ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں ادا کیا جا سکتا۔ میرے دوستوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آنے والے 3-4 منٹ میں چند باتیں عرض کروں گا، اس کو بغور سماعت کیجیے گا اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ میں تمام سے گزارش کروں گا، لائیو ویڈیو تو ہمارا چل رہا ہے، لیکن بعد میں آپ کو سہولت ہوگی کہ اس ویڈیو پورے ویڈیو میں سے صرف اتنے حصے کو کٹ کر لیں، کاپی پیسٹ کر لیں، جتنے حصے میں یہ گفتگو یہ مسئلے کو بیان کرنے والا ہوں، اس حصے کو کٹ کر کے آپ سوشل میڈیا میں وائرل کیجیے اور لوگوں کو صحیح معنوں میں بتائیں کہ ان کو اس سال نماز عید کو لے کر کیا عمل کرنا چاہیے۔ ان کے لیے فقہاء کرام نے، علماء کرام نے موجودہ جو ہے باذمہ علماء کرام، ذمہ دار علماء کرام ہندوستان کے کیا فیصلہ لیا ہے اور انہوں نے عوام اہل سنت سے کیا کہا ہے، براہ کرم اس بات کو بغور سماعت کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ، کیونکہ ملک قانون ہم تک پہنچ چکا ہے کہ لاک ڈاؤن کے مرحلے کو 4 سٹیج کو بڑھا دیا گیا ہے، جس کے قوانین کے پیش نظر مسلمانوں کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ میں بڑا مجمع جمع کریں عید کی نماز کو لے کر یا مسجدوں میں جا کر نماز عید ادا کر سکیں۔ جس طرح سے چند احکام میں تبدیلی لائی گئی ہے، چند چھوٹ دیے گئے ہیں لاک ڈاؤن کے اندر، لیکن اس میں نمازوں کے لیے جمع ہونے کی اجازت نہیں ملی ہے، عیدگاہ میں جمع ہو کر نماز عید ادا کرنے کی ابھی تک اجازت نہیں ملی ہے۔ اگر آگے ملتی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ابھی تک تو نماز عید ادا کرنے کی اجازت حکومت کی جانب سے نہ عیدگاہ میں مسلمانوں کو ملی ہے پڑھنے کی، نہ مسجدوں میں نماز عید ادا کرنے کی اجازت ملی ہے ابھی تک۔ آگے ملتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، وہ الگ مسئلہ ہوگا، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، جس طرح عموماً ہم لوگ پڑھا کرتے تھے پھر اسی طرح سے ہوگا۔ لیکن ہمیں حالات کو دیکھ کر اس کا کہیں سے بھی یہ امید نہیں ملتی کہ اجازت ملے گی، اجازت ہرگز نہیں ملنے والی ہے۔ اس کے لیے آپ لوگ کسی طرح کی کوششیں، کسی طرح کا معاملہ ہرگز نہ کریں اور کسی طرح قانون کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش نہ کریں، قانون کے خلاف جا کر کوئی معاملہ نہ کریں۔ ہر ایک شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حکومت کے قوانین جو شہریوں کے فلاح و بہبودگی کے لیے بنائے گئے ہیں اس پر سختی سے عمل کریں۔ دیکھیں میرے دوستوں، نماز عید کے مسائل بالکل مختلف ہیں اور 5 وقتہ نمازوں کے مسائل مختلف ہیں۔ نماز 5 وقتہ کے لیے جو مسائل ہیں اس طرح کے مسائل نماز عید کے لیے نہیں ہیں۔ نماز عید کے لیے وہی مسائل ہیں، وہی قوانین ہیں، وہی شرائط ہیں جو نماز جمعہ کے لیے ہیں۔ نماز جمعہ جن جن لوگوں پر واجب ہے اسی طرح انہی لوگوں پر ہی نماز عید بھی واجب ہوتی ہے، نماز عید بھی ان پر ضروری ہوتی ہے۔ نماز جمعہ جن جن لوگوں کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں، جن کو معاف ہے، ان کو نماز عید ادا کرنا بھی معاف ہے، اور جو معذور ہیں نماز جمعہ ادا کرنے پر تو ان کو تو نماز جمعہ کے بدلہ، نماز جمعہ کا بدل نماز ظہر ہے، وہ معذور لوگوں کو نماز جمعہ کے بدلے نماز ظہر ادا کیا جانا کا حکم ہے اور وہ لوگ ادا بھی کرتے ہیں۔ اور جو عید کی نماز کے ادا کرنے سے معذور ہیں، چونکہ نماز عید کا کوئی بدل نہیں ہے، اس لیے فقہاء کرام نے ان کو عید کی نماز کے بجائے، اس کا تو بدل نہیں، لیکن اس دن نماز چاشت ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ بس نماز جمعہ اور نماز عیدین میں تھوڑا سا فرق اتنا ہی ہے، میں نے سابق میں بھی عرض کیا ہے پروگرام کے درمیان، پھر بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ واجب ہے، اس کے بغیر نماز جمعہ ادا نہیں ہوتا، اور لیکن عیدین کا جو خطبہ ہے وہ خطبہ سنت ہے، یعنی کہ خطبہ عیدین کا سنت مبارکہ ہے، جمعہ کا خطبہ واجب خطبہ ہے۔ اور جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے دیا جاتا ہے اور عیدین کا خطبہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ بقیہ تمام شرائط جو جمعہ کے لیے ہیں وہی شرائط عیدین کے لیے بھی ہیں۔ آپ کو فقہاء کرام نے لاک ڈاؤن کے اس مرحلوں پر جو آپ کو حکم دیا کہ کئی جمعہ چلے گئے، 6 7 8 جمعہ کے قریب ہمارے چلے گئے لاک ڈاؤن کے اندر، فقہاء کرام نے اس بات کو کہا تھا کہ آپ نماز جمعہ کے بجائے اپنے گھروں میں نماز ظہر انفرادی طور پر ادا کریں۔ تو ہم اور آپ جو نماز جمعہ ہم پر فرض ہے، اس کے بجائے جو اس کا بدل ہے نماز ظہر، اس کو ہم انفرادی طور پر ادا کر رہے ہیں، نماز جمعہ گھروں میں ادا نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی عظمت اور ہے،
اس کی شان مختلف ہے، اور اس کی شان کو اتنے ہلکے سے ہم نہیں لے سکتے کہ گھروں میں جماعت کر کے ہم پڑھنے لگیں تو نماز جمعہ کی جو عظمت ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو نماز جمعہ کا بدل نماز ظہر ہم گھروں میں ادا کر رہے ہیں انفرادی طور پر۔ تو جب آنے والا عید الفطر کا دن آئے گا 6-7 دنوں کے بعد الحمدللہ، تو چونکہ اب حکومت کی جانب سے اجازت نہیں ہے کہ ہم عیدگاہ میں نماز ادا کریں، مسجدوں میں نماز ادا کریں، تو ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں یا تو شکرانے کی نماز ادا کریں، نماز شکر ادا کریں 2 رکعت، یا نہیں تو نماز چاشت ادا کریں کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ نماز چاشت کے 12 رکعتیں ہیں اور نفل نماز ہیں، اس کو بھی آپ انفرادی طور پر ہی اپنے گھروں میں ادا کرنا ہوگا۔ کم سے کم 2 رکعت ادا کریں، زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعت ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے، آپ 12 رکعت بھی، زیادہ سے زیادہ اس کے 12 رکعتیں ہیں، اگر 12 رکعت بھی آپ ادا کرنا چاہیں چاشت کی نماز عید کے دن تو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ گھروں پر نماز عید کی جماعت آپ نہیں کر سکتے، نماز عید نہ آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نماز عید کے لیے جماعت شرط ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جماعت گھر میں کر کے ہم پڑھیں گے تو آپ 4-5 لوگ 10-15 لوگ مل کر بھی گھروں میں نماز عید کی جماعت کر کے گھروں میں نماز عید ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ جو شرائط نماز عید کے لیے ہیں وہ عید کے شرائط گھروں میں نہیں پائے جاتے، جس کے بنا پر گھروں میں نماز عید پڑھنے کی اجازت فقہاء کرام نے ہم نے نہیں دی۔ میرے دوستوں، یہ بات صرف ہم اپنے جانب سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ فقہاء کی مشہور کتابیں اٹھا کر دیکھیں، در مختار اٹھا کر دیکھیں، رد المحتار اٹھا کر دیکھیں، اور فقہ حنفیہ کی بڑے ہی مشہور و معروف جتنے بھی کتب فقہ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر یہی ملے گا کہ نماز عید اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو اس کو عید کے دن نماز چاشت ادا کرنی چاہیے، اگر نہیں تو نماز عید وہ اپنے گھروں میں نہیں ادا کر سکتا۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ملک ہندوستان کے اجل علماء کبار، اجل علماء کرام، بڑے بڑے فقہاء کرام نے صراحتاً اس بات کو واضح کر دیا، انہوں نے اپنے عوام سے یہ اپیل کر دی اور فتاوے جاری بھی کر دی۔ الحمدللہ تقریباً 2-3 دنوں سے فتاوے بڑے بڑے اداروں سے آ رہے ہیں، الحمدللہ وہ ان فتاووں میں واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ نماز عید کی جماعت گھروں میں نہیں کی جا سکتی بلکہ ان کو اپنے گھروں میں نماز چاشت یا شکرانے کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ ان میں چند نامی میں آپ کے سامنے لینا چاہوں گا۔ الحمدللہ ملک ہندوستان کا بڑا ہی معروف درسگاہ، 150 سالہ پرانا دینی درسگاہ جو ازہر ہند ہے، یعنی کہ میری مراد جامعہ نظامیہ کے مفتی، صدر مفتی صاحب قبلہ، مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی محمد عظیم الدین صاحب قبلہ، صدر مفتی جامعہ نظامیہ، اور زین الفقہاء مفتی محمد ابراہیم، مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ، اور اس کے علاوہ تمام علماء جامعہ نظامیہ، اور اس کے علاوہ جو ہے مبارک پور جامعہ اشرفیہ کے دارالافتاء سے الحمدللہ فتویٰ جاری ہو گیا، اور اس کے علاوہ ناگپور مفتی مہاراشٹرا اشرف الفقہاء مفتی سید مجیب اشرف صاحب قبلہ، اور اس کے علاوہ متعدد علماء کرام، متعدد فقہاء کرام بہار سے، پٹنہ کے جو ہے ادارے شرعیہ سے، جامعہ نظامیہ سے، مبارک پور اشرفیہ سے، جو ہے اس کے علاوہ ناگپور جو ہے امجدیہ سے مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ، اس کے علاوہ متعدد علماء اہل سنت، علماء کبار، مفتیان عظام نے اس بات کو واضح کر دیا در مختار، رد المحتار اور دیگر فقہ کی کتابوں کی روشنی میں کہ اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے چونکہ مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ عیدگاہ یا مسجدوں میں نماز عید ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک و شبے کے، بغیر کسی آپسی اختلاف کے وہ اپنے گھروں میں یا تو نماز شکر ادا کریں یا تو نماز چاشت ادا کریں۔ بعض لوگ ہم نام تو لینا نہیں چاہیں گے، بعض لوگ ہیں جو لوگوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور طرح طرح کے جو ہے چیزیں بیان کر کے لوگوں کو گھروں میں نماز عید ادا کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ خدا را ہم ان تمام علماء سے، ہم ان تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہیں گے، خواہش کرنا چاہیں گے، خدا را ایسے زمانے میں، ایسے ماحول میں امت کے درمیان تفرقہ نہ ڈالیں، امت کو پریشان نہ کریں، امت کو پریشان نہ کریں۔ چند احادیث کو سامنے رکھ کر، چند احادیث کو پیش کر کے، ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ کہہ دینا کہ نماز عید گھروں میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ میرے دوستوں، چند احادیث اگر آپ پیش کرتے ہیں تو اس کے مقابل میں
کئی سارے ایسے دلائل ہیں قرآن اور حدیث مبارکہ کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر، کہ جس کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ گھروں میں نماز عید ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وقت نہیں ہے کہ آپس میں ہم بحث و مباحثہ کریں، آپس میں ایک دوسرے مسلکی علماء اختلاف میں پڑ جائے، بلکہ آپس میں علماء لڑ کر عوام کو پریشانی میں نہ ڈالیں۔ اس لیے خدا را ہم تمام آپ سے اخلاص کے ساتھ اپیل کرتے ہیں کہ لوگوں کو نہ بہکائیں، بلکہ نماز عید تو واجب ہے۔ جب ہم لوگ فرض نماز جمعہ گھروں میں ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو ہے ظہر ادا کر رہے ہیں اور اس پر اکتفا کیے ہیں، تو نماز عید کے لیے زیادہ واویلا مچا کر، لوگوں میں شور و غل کر کے لوگوں کو تفرقہ میں ڈالیں، پریشانی میں نہ ڈالیں، بلکہ اپنے گھروں میں لوگوں کو یہ نصیحت کریں، یہ احکام جاری کریں کہ اپنے گھروں میں لوگ نماز شکر ادا کریں، یا نہیں تو نماز چاشت ادا کریں۔ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں خطیب ارشاد حضرت علامہ مفتی محمد مبین احمد قادری صاحب بھی جڑے ہیں، اور حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد جنید نظامی صاحب بھی ماشاءاللہ پروگرام میں جڑے ہیں۔ ہم ان دونوں علماء نظامین کا استقبال کرتے ہیں اور تمام علماء سے دعا کے ہم خواہش مند بھی ہیں۔ میرے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ عید کے مسئلے کے تعلق سے میں نے جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، تقریباً 21، 22، 23 لوگوں نے جو ہے اس مسئلے کو لے کر سوال کیا، بلہاری سے بھی، شہر ادونی سے بھی، اور جو ہے کڑپا سے بھی، اور کرنول سے بھی کافی سارے لوگوں نے سوال کیا ہے۔ اس لیے خدا را آپ اس مسئلے کو سمجھیے گا، گھروں میں عید کے موقع پر نماز چاشت ادا کریں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، نماز شکر ادا کریں۔ عید کی نماز گھر میں ہرگز نہیں پڑھ سکتے، اس بات کو واضح طور پر اپنے ذہن نشین کر لیجئے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام میری اس بات کو سمجھیں گے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے چند دارالافتاؤں کا نام لیا، پھر بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، جامعہ نظامیہ کی تحقیقی فتویٰ الحمدللہ سامنے آ چکا ہے۔ اسی طرح مبارک پور اشرفیہ کا فتویٰ بھی سامنے آ چکا ہے، پٹنہ کے ادارے شرعیہ کا فتویٰ بھی سامنے آ چکا ہے۔ اسی طرح دیگر علماء اہل سنت کے دارالافتاؤں سے فتاوے جاری ہو چکے ہیں۔ اسی طرح امجدیہ سے، ناگپور سے مفتی مہاراشٹرا حضرت مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ بھی اپنا جو ہے بات سامنے پیش کر چکے ہیں، اپنا بھی فتویٰ جاری کر دیے ہیں۔ اس جیسے اور بے شمار، یہ تو چند علماء کرام کے نامے تھے میں نے جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے علاوہ اور بے شمار علماء بھی اس بات کو واضح کر دیے ہیں کہ علماء اہل سنت نے عوام اہل سنت سے اپیل کر دی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز عید کے بجائے نماز شکر یا نماز چاشت ادا کر لیں۔ میں بار بار اس بات کو اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ بات میں پختگی پیدا ہو جائے اور بات آپ کے ذہن تک رسائی ہو جائے اور آپ کو اطمینان و سکون ہو جائے، آپ کو کسی قسم کا شک و شبہ اپنے دلوں میں نہ رہے۔ تو میں عوام الناس سے بھی اپیل کروں گا، اب ایسے ویسے لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں، ایسے ویسے لوگوں کی گفتگو کو نہ سنیں۔ سوشل میڈیا میں بہت ساری گفتگو پھیلائی جا رہی ہیں، میسیجز کے ذریعے سے، آڈیو کلپس اور ویڈیو کلپس کے ذریعے سے، آپ کسی کی نہ سنیں۔ آپ کے رہبر، آپ کے بھروسہ مند علماء اہل سنت نے آپ کے سامنے جو بات واضح کر دی، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے گا اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیں، جب ہم پابندی کے ساتھ اب تک نماز عید ادا کرتے آئے، چونکہ دلوں میں تو ارادہ ہے، اللہ نماز شکر کے بجائے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز عید کا بھی اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ امید ہے کہ آپ ضرور اس مسئلے پر غور و فکر کے ساتھ عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں گے۔ میرے دوستوں، چند سوالات آگے رکھنے سے پہلے